السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے اور یہیں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے. ہم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چند مہینوں پہلے ہم نے جو تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جو اس دور کی سب سے اچھوتی اور نرالی تفسیر ہے، جس میں قرآن کو فقہی انداز میں سمجھایا ہے، آیتوں سے کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں. 4 پارے ہم نے مکمل کر لیے. اللہ کی اس نعمت کا پر اللہ کا شکریہ، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو اسی انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، اپنے مشاہدین اور ناظرین سے، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں خصوصی طور پہ یاد رکھیں کہ اس بہترین کام کو اللہ تعالیٰ مکمل انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والمحسنات من النساء، حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. احسان، سواد سے احسان، ایک تو اردو میں سین سے احسان ہے، عربی میں ایک احسان ہے جو عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے. جبرائیل امین نے جب پوچھا نا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں احسان سواد سے ہے. احسان 4 معنوں میں ہے. یہ شادی شدہ پہلا معنی، دوسرا معنی آزادی، تیسرا پاک دامنی، اور چوتھا اسلام. 4 قسم کے لوگوں کے لیے احسان، محسن یا محسنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہے والمحسنات من النساء، تو یہاں محسنات کا 4 مطلب ہے. نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامن عورتیں، نمبر 4 مسلمان عورتیں، اور یہاں پہلا معنی مراد ہے شادی شدہ عورتیں. اہل علم نے اس آیت کا سبب نزول ذکر کیا ہے کہ بعض جنگوں میں کفار کی عورتیں جو مسلمانوں کی قید میں آ گئیں، چونکہ اب وہ لوڈی ہو گئیں، تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس، اس لیے کہ شادی شدہ تھی، کسی کی بیویاں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، لیکن وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے. کوئی بھی عورت شادی شدہ ہے، کیسے آپ اس سے نکاح کریں گے؟ وہ تو کسی کے نکاح میں حرام ہے. لیکن جنگوں میں جو تمہاری ملکیت میں آ گئی، مال غنیمت ہو گئی، تو اب ان سے نکاح جائز ہے. بس استبراء رحم یہ ضروری ہے، ایک حیض، تاکہ پچھلے شوہر سے حمل وغیرہ نہ ہو، جان جائیں. لونڈی کا مسئلہ چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور عرب میں غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا. اس کی 2 شکل ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ دشمن سے جب جنگ ہوتی تھی تو دشمن کا جو مال ہے یہ فاتح قوم لے لیتی، اس کے مردوں کو غلام بناتی، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتی. اور اس کے بعد دوسری جو صورت تھی کہ بعض خاندان صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے، جیسے آزادوں کی نسل ہے، غلاموں کی ایک نسل تھی.
اور وہ اپنی عورتوں کو مردوں کو فروخت کرتے بیچتے تھے. جو پچھڑے ہوئے علاقے تھے ہمارے ملک میں بھی بعض جگہوں پہ 40-50 سال پہلے کے واقعات کہ وہاں عورتیں بکتی ہیں. یہ غلامی کی ایک نشانی کی عورتیں لونڈیوں کی شکل میں بکتی ہیں. تو جب کوئی کسی عورت کو خرید لیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اس کی لونڈی ہو گئی، اس سے ہم مستری جائز ہے. یہ صورت تھی، یعنی جنگی قیدی عورتیں لونڈیاں ہوتی یا خریدی جانے والی عورتیں یہ لونڈی بن کر کے آتی تھیں. تو کہا کہ جو مسلمان عورتیں یا جو بھی عورتیں شادی شدہ ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں جب تک وہ کسی کے نکاح میں، مگر یہ کہ جو لونڈیاں ہوں. اب اس کے بعد اس دور میں یہ جو جنگوں میں غلام لونڈی کا ہے یہ تو حکم رہے گا قیامت تک، اس میں اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن جو خریدے اور بیچے جانے والے غلام ہیں ان کا سلسلہ تقریباً ختم کر دیا گیا. بلاد عرب میں ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اعلان کیا کہ اب کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، سب آزاد کر دے. عرب میں غلام تھے، جو نسرن بعد نسرن غلام تھے تو ان کا ذہن غلامی والا ہو گیا. جیسے ہم لوگ ہندوستان میں انگریزوں کے غلام تھے تو انگریز ہمیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، غلاموں کا ہی سلوک کرتے تھے، حالانکہ وہ ملک پر قابض تھے. اور غلامی کی ایک نشانی ہماری کسی بہت بڑے آفیسر کا جو ایک واقعہ پڑھا میں نے، تو اس نے فارم بھرا انگریزی میں، پوچھا تم کہا کہ وہ کسی بیرونی سفر پہ امیگریشن میں، کہا ہندوستان کا، کہا تمہاری زبان کیا ہے، کہا ہندی ہے، اردو ہے، ساؤتھ میں تامل ہے، ملیالم ہے، تیلگو ہے، شرق میں بنگلہ ہے، الگ الگ علاقوں کی زبان ہے، سرکاری زبان ہندی ہے. تو کہا پھر انگریزی سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تو کہا یہ ہماری غلامی کی زبان ہے، اور آج بھی ہم غلامی کی زبان سیکھنے پہ پوری انرجی ضائع کرتے تھے. حالانکہ زبانیں سب اللہ کی ہیں، کوئی زبان کسی قوم کی، کسی قبیلے یا دھرم کے ساتھ خاص نہیں ہے. زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. لیکن اب وہ چونکہ قابض قوموں کی زبان تھی اور آج دنیا کی بڑی ہائی فائی زبان ہے، نمبر 1 ہے، وہ سیکھا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں کوئی بھی زبان سیکھنے میں. مسئلہ یہ ہے ملک فیصل رحمہ اللہ نے غلامی کو ختم کیا. تو وہ جو خاندان نسل بعد نسل غلام تھے، اب غلامی کا جو ذہن ہے نا محکومی کا، وہ ابھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، اس کے اندر وہ ہمت ختم ہو جاتی ہے. خود ہمارے ملک میں جو قومیں غلام تو نہیں تھیں لیکن بسائے ہوئے تھے، اس کو آسامی کہہ لیجئے، بڑی طاقتیں ان کو بساتی تھی چاہے ہندو یا مسلم، وہ ذہنی طور سے مفلوج رہتے تھے. بڑی سوچ، بڑی جگہ، بڑی تعلیم کا سوچتے سمجھتے بس یہیں پر ہم جیے کھائیں گے چل جائیں گے. تو وہ جو آزاد ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کہاں جائیں. تو جن کے ہاں غلام تھے انہیں کے ہاں صاف صفائی چائے قہوہ دینے لگے، مہمان نوازی کرنے لگے. اب ان کی 1-2 نسلوں کے بعد پڑھنے لکھنے کا اور رواج اور دور ہے، غلامی سے جلدی کوئی نکل نہیں پاتا. اسلام نے اسی لیے غلامی کا خاتمہ کیا. وہ جو ظالمانہ غلامی، خریدی بیچے جانے والی غلامی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور معاشرے کو پاک کیا ان چیزوں سے. پچھڑی ہوئی قومیں آج بھی خریدی جانے والے انسانوں کو، عورتوں کو خریدا بیچا جاتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ صرف جنگ میں فاتح ہوں مسلمان تو مال غنیمت کے طور پہ دشمن کی جائیداد مسلمانوں کی اور غلام اور لوڈیاں رہیں گی، یہ قیامت تک کے لیے. خود ہی کمزور ہیں، خود ہی جو ہے بے بس ہیں تو الگ چیز ہے، لیکن اس قوم کی جو طاقت ہے، اس کو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہے نا، خود مسلمان اس حوصلے کو، اس ہمت کو سمجھ نہیں پاتا کہ عرش والے نے مجھے کتنا بلندی پر پہنچایا ہے. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. پھر فرمائے کہ وہ محرمات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، جن سے نکاح جائز نہیں ہے. اب اگر تم نکاح کرو گے یہ جو ملکیت والی عورتوں سے، تو استبراء رحم کے بعد آزاد، اس کے بعد ان سے نکاح کرو گے اور وہ تمہارے لیے حلال ہوں گی، ان کا مہر دو گے اور اس کے بعد تمہاری وراثت وہ پائیں گی. تم صرف جنسی خواہش کے لیے نہیں، مہر دو، وہ تمہاری بیویاں رہیں گی. تو نکاح شرعی کی اجازت دی گئی ان لوڈیوں سے، ہم بستری کی اجازت دی گئی. لوڈی ہے تو لوڈی کی شکل میں، آزاد کر کے بیوی کی ہے تو بیوی کی شکل میں. پوری تفصیل ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ
وہ عورتیں جو قیدی تھیں، مسلمانوں کی ملکیت میں آتی، صحابہ کرام جب ان سے ہم بستری کو کراہت محسوس کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، تم استبراء رحم کے بعد ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ کہ جب کوئی عورت لوڈی بن کر آئے گی قیدی، جنگی قیدی کی حیثیت سے، اور استبراء رحم کے بعد اس سے مسلمان ہم بستری کرے گا تو اس کا پہلا نکاح خود بخود فسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، کیا بلندی دی ہے، کیا قوت ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا گردنیں کٹانوں کا انعام معمولی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں۔ تیسرا مسئلہ غلامی کا ثبوت، وَإِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو غلامی نسلاً بعد نسل خریدی بیچی جانے والی یہ سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن جنگوں کی غلامی، جنگوں میں پائی جانے والی عورتیں لوڈیا اور مرد غلام، یہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن کا نظام ہے، یہ باقی رہے گا۔ چوتھا مسئلہ، اللہ نے جو چیز فرض کر دی اس کو پکڑے رہنا لازم ہے، جیسے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کر دی، اب اس چیز کو پکڑے رہنا لازم ہے۔ چھٹا مسئلہ، جن عورتوں سے نکاح حلال ہے ان کی تعداد ان عورتوں سے زیادہ ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ محرمات کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ حرام سے بندہ بچ سکے۔ چھٹا مسئلہ، ان محرمات کے علاوہ جو قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کو کہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے تو وہ دلیل لائے، اس لیے کہ حلال اور حرام کا قانون منزل من اللہ ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ، جب کسی چیز کے حلال اور حرام میں شک ہو جائے تو ایسی صورت میں حلال کو اختیار کیا جائے گا، جیسے رضاعت وغیرہ کے مسئلے میں۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے، یعنی اللہ کا غضب تو ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے اور زیادہ ہے۔ نوواں مسئلہ، نکاح میں مال خرچ کیا جاتا ہے، ان تبتغوا باموالکم، بغیر مال خرچ کیے آدمی نکاح نہیں کرتا ہے۔ مہر چاہے کم رکھے چاہے زیادہ ہے، لیکن مال ہی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں یا زمین جائیداد زیورات کی شکل میں مہر رکھنا، مقرر کرنا ضروری ہے۔ 10واں مسئلہ، نکاح شغار کرتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی دوسرے کے بیٹے سے، اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے، اور مہر نہیں مقرر کرتا، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ 10واں مسئلہ، اگر حرام چیز مہر میں دیا کسی نے، جیسے شراب کی کمپنی ہے، شراب کی گاڑی ہے، دے دیا، تو وہ مہر درست نہیں ہوگی۔ حلال مال اور حلال چیز مہر میں ہونی چاہیے۔ شراب لے کر عورت کیا کرے گی، یا جو چیزیں بیچی جاتی ہیں حرام چیزیں، وہ کیا کرے گی۔ 12واں مسئلہ، عورت اپنے مہر سے فائدہ اٹھائے گی، یہ مہر کی رقم اس کی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے گی۔ عورتیں تمہارے پاس قیدی یا گروی ہیں، اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو حلال کیا ہے، تو ان کی مہر کو تم خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ نکاح کی ایک صورت ہوتی ہے نکاح متعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا خیبر کے دن، جیسے چند دنوں کے لیے نکاح کرنا، چند مہینوں کے لیے نکاح کرنا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ 14واں مسئلہ، مہر کو اجر سے تعبیر کیا کہ یہ مہر اجر، اجرت یا بدلہ ہے۔ کس چیز کا بدلہ ہے؟ بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک پاک دامن عورت زندگی میں آئی، مکمل طور سے اس نے تمہیں اپنے حوالے کیا، تو یہ مہر اس کا بدلہ ہے، مہر بھی کہا گیا اور بدلہ بھی کہا گیا، اور مستقل زندگی جب حوالے کی تو اس کے عوض تمہیں مہر دینا ہے۔ تو اللہ نے مہر کو اجر سے بھی تعبیر کیا، فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ 15واں مسئلہ، مہر کا دینا فرض ہے، کوئی مہر نہیں دیتا تو اتنا ہی گنہگار ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے کا گنہگار ہوتا ہے۔
16واں مسئلہ کہ مہر کو کم یا زیادہ کرنے میں اگر دونوں فریق راضی ہیں تو اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. جو مہر طے ہوتا ہے جھگڑے کی ضرورت نہیں، آپسی مفاہمت سے کیا جا سکتا ہے. اب مہر ہی سے جڑا جو دوسرا میٹر اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ ان اللہ کان علیما حکیما. اب مہر سے جڑا ایک مسئلہ کہ اگر شوہر کے پاس ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا مسکین ہے، تو بیوی کا مہر ہے. بیوی اگر خوشی سے دیتی ہے کہ لو اس میں سے سنت کو زندہ کر دو تو جائز ہے، جبر اور اکراہ کے ذریعے نہیں. اللہ کے ناموں میں سے دو نام العلیم اور حکیم، آخری دو نام کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور حکمت عطا فرمائے اور دین کے شریعت کے ان مسائل کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ان قریب سورہ النساء کی آیت نمبر 25 کے ساتھ حاضری ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح، مہر وغیرہ کے مزید چند قوانین اور مسائل بیان کیے ہیں. وہ قوانین اور مسائل کیا ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ اگلی مجلس کا انتظار کیجئے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.